آج پاکستان، افغانستان اور بھارت کے درمیان سفارتی اور سیکیورٹی صورتحال ایک نہایت نازک اور اہم مرحلے میں داخل ہو چکی ہے، جہاں ایک طرف آج پشاور میں ڈی جی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے اہم پریس کانفرنس کرتے ہوئے ملک میں دہشت گردی، اس میں افغانستان اور بھارت کے کردار، خیبر پختونخوا میں گورننس اور سیکیورٹی کی صورتحال، کالعدم تحریک طالبان سے مذاکرات اور افغانستان میں گزشتہ رات ہونے والے مبینہ حملوں پر تفصیلی گفتگو کی۔ دوسری جانب اسی دوران افغانستان کے عبوری وزیر خارجہ امیر خان متقی بھارت کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے ملاقات کی۔ اس ملاقات کے دوران بھارت نے کابل میں اپنے ٹیکنیکل مشن کو باضابطہ طور پر سفارت خانے کا درجہ دینے کا اعلان کر دیا۔ خطے میں اس پیش رفت کو نہ صرف پاک افغان تعلقات بلکہ جنوبی ایشیا کی مجموعی سفارتی اور سیکیورٹی صورتحال کے تناظر میں انتہائی اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ اس ساری صورتحال میں آج ڈی جی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پشاور میں ایک اہم پریس کانفرنس کی۔ اس دوران انہوں نے خارجی دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو 3 آپشنز دیتے ہوئے کہا کہ یا تو خارجیوں کو ریاست کے حوالے کر دیں، یا ریاست کے ساتھ مل کر ان کے خلاف کارروائی کریں، یا پھر ریاست کی طرف سے بھرپور کارروائی کے لیے تیار ہو جائیں۔ خارجی دہشت گرد اور ان کے سہولت کار، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی عہدے پہ ہو، اس کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی۔ اب سٹیٹس کو نہیں چلے گا۔ جو شخص یا گروہ کسی مجبوری کی وجہ سے یا اپنے فائدے کی وجہ سے خارجیوں کی سہولت کاری کر رہا ہے، اس کو پاس 3 واضح چوائسز ہیں۔ خود ان خارجیوں کو ریاست کے حوالے کر دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں ریاست کے اداروں کے ساتھ مل کر اس ناسور کو اپنے انجام تک پہنچائے۔ اگر یہ دونوں کام نہیں کرنے تو پھر خارجیوں کے سہولت کار ہوتے ہوئے ریاست پاکستان کی طرف سے بھرپور ایکشن کے لیے تیار ہو جائے۔ ڈی جی ایس پی آر نے خیبر پختونخوا میں گورننس کی خامیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ آرمی چیف یہ کہہ چکے ہیں کہ گورننس کی خامیوں کو ہمارے ادارے اور عوام اپنے خون سے پورا کر رہے ہیں۔ آرمی چیف یہ واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ یہ جو گورننس کے گیپ ہیں، اس کو پاکستان فوج کے افسر، جوان، پولیس کے افسر، بچے، ہمارے ادارے اپنے خون سے پورا کر رہے ہیں۔ یہ جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے یہی سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے۔ اپیزمنٹ آف ٹیررسٹ اینڈ دیئر فیسیلیٹیٹرز از نیور اینڈ ناٹ اے پالیسی۔ تیسری بات، پاکستان کی ریاست، اس کی افواج اور اس کے ادارے they will not be bothered by any sort of political distortions اور سیاسی شعبدہ بازی، اور ریاست پاکستان اور اس کے عوام will not and cannot be left to the whims of any single person who is singularly the most responsible person from bringing terrorism back to Pakistan and especially خیبر پختونخوا۔ کسی فرد واحد کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنی ذات اور اپنے مفاد کے لیے پاکستان اور خیبر پختونخوا کے غیور اور باعزت عوام کی جان، مال اور عزت کا سودا کرے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ بجائے منفی سیاست، الزام تراشی اور خارجی کرمنل مافیا کی سہولت کاری کے، آپ اپنی اس بنیادی ڈیوٹی پر توجہ دیں گے۔ افغانستان سے سیکیورٹی کی بھیک مانگنے کی بجائے اس صوبے کے ذمہ داران ہوتے ہوئے خود اس کی حفاظت کریں گے۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے مزید کہا کہ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کی سیاست ریاست سے بڑی ہے تو ہم یہ قبول نہیں کریں گے۔ آپ اپنے پاس اتھارٹی تو ساری لینا چاہتے ہیں، لیکن رسپانسبلٹی کس چیز کی نہیں لینا چاہتے۔ فوج کا اس ریاست کے ساتھ ایک سرکاری تعلق ہوتا ہے، کوئی ذاتی تعلق نہیں ہوتا، کوئی سیاسی تعلق نہیں ہوتا۔ ہم نہ کسی کی سیاست کو لے کے چلتے ہیں، نہ کسی فرقے کو لے کے چلتے ہیں، نہ کسی ایتھنیسٹی کو لے کے چلتے ہیں۔ فیصلے ریاست کرتی ہے، ہم ان معاملات میں اپنا انپٹ دیتے ہیں۔ اب جب وہ فیصلہ صحیح ہو جائے تو اس کا کریڈٹ آپ لے لیں، اگر وہ فیصلہ غلط ہو جائے تو وہ آپ ادارے پہ ڈال دیں۔ تمام سیاسی پارٹیاں، تمام سیاسی رہنما قابل احترام ہے، مگر اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی سیاست اس ملک کی ریاست سے بڑی ہے، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ اگر ایک فرد واحد یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ذات اس پاکستان سے بڑی ہے، یہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ آپ اپنی فوج کو اس گھٹیا بیان بازی، ان بیانیوں اور ان کی سیاست جو ہے، جس کی اپنی کوئی ذاتی مفاد اور کوئی گمراہ کن قسم کا ایجنڈا ہے، اس سے پاک رکھیں اور دور رکھیں۔ اس ملک کے عوام جو سے ہے سیاسی شعبدہ بازی جو کرتے ہیں، جو سیاست کھیلتے ہیں، ان کو گریبان پکڑیں اور ان سے پوچھیں، ان کو جواب دیں کہ تم ہماری جان پہ، ہماری عزت پہ، ہماری مال کی اوپر کیوں کھیل رہے ہو؟
تم اس دہشت گردی کی بیانیے کو کیوں سپورٹ کر رہے ہو, تم اس میں کنفیوژن کی کر رہے ہو. اس کے بغیر دہشت گردی کیسے ختم ہوگی؟ یہ ایسے ختم ہوگی کہ ہم دہشت گرد اور اس کے سہولت کار کو برابر جانے. اس کولیٹرل ڈیمیج کے جھوٹے بیانیے کے پیچھے لوگوں کو کنفیوژن نہ دیں. دیر از نو کولیٹرل ڈیمیج, دیر از ٹیررسٹ اینڈ از فیسیلیٹیٹر. آپ گورننس اور کرپشن پہ کیوں بات نہیں کرتے؟ اس لیے نہیں کرتے بیکاز دی ہول نیریٹو 24/7 از مینٹینڈ آن سیکورٹی ایشوز. ایک ایسی سیاست اچھی سیاست نہیں ہے. وہ جو پولیٹیکل کرمنل ٹیرر نیکسس ہے اس کو اگر آپ نے پریزرو کرنا ہے تو اس پہ کنفیوژن رکھنی ہے. جھوٹ اور غلاظت سے بری ہوئی جو ایک سیاست ہے, اس سے ہمیں اپنے آپ کو دور کرنا پڑے گا. ان کے اپنے ذاتی سیاسی مالی فوائد ہیں. اگر کوئی اپنے سیاسی مقصد کے لیے, اپنے چھوٹے سے تنگ نظر فائدے کے لیے, گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کے بیانات دیتا ہے, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. مقابلہ سخت ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہ مقابلہ ہمیشہ حق جیتے گا. ڈی جی ایس پی آر نے مزید بات کرتے ہوئے یہ سوال اٹھایا کہ کون ہے جو کہہ رہا ہے کہ دہشت گردوں کے ساتھ مذاکرات کریں, جو یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ صوبائی حکومت برداشت نہیں جو آپریشن کے خلاف کھڑی نہ ہو. یہاں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو سپیس دی گئی. یہاں پر گورننس اور عوامی فلاح و بہبود کو جان بوجھ کر کمزور کیا گیا اور گمراہ کن بیانیے بنانے کی کوشش کی گئی. کیا آپ کو یہ آواز نہیں آتی کہ ان دہشت گردوں سے بات چیت کر لی جائے؟ ہندوستان نے پاکستان پہ میزائل مارے, اس ملک کے عوام نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اگلے دن بات چیت کر لیتے؟ ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہے تو نہ کوئی غزوات ہوتی, نہ جنگیں ہوتی, نہ مہمات ہوتی. بدر کے میدان کو یاد رکھیں, کیوں نہیں بات چیت کر لی اس دن انہوں نے؟ کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے ان کے خلاف آپریشن نہیں کرنے چاہیے؟ آپریشن حل نہیں, آپریشن نہ کریں, بات چیت کر لیں. ہو از دیٹ پرسن جو کہ اس پوری کارروائی کو چلا رہا ہے کہ بات چیت کر لیں, آپریشن بند کریں؟ کہ میں اس حکومت کو اپنی اس صوبائی حکومت مجھے برداشت نہیں جو کہ آپریشن کے خلاف کھڑی نہ ہو. اس وقت وہ ریاست کے ذمہ دار تھے, آج وہ ریاست میں نہیں ہے, حصہ نہیں ہے ریاست کا, تو آج بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں جو کہ آپ کے بچوں کے سر کاٹ کے ان سے فٹ بال کھیلتے رہے, ان سے بات چیت کر لو. کون کہہ رہا ہے کہ جو یہ کہتا ہے کہ جو ہماری بچیاں ہیں ہم بتائیں گے ان کے کیا حقوق ہیں, ان سے بات چیت کر لو؟ کون ہے جو کہتا ہے کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی ہے اس کے لیے افغانستان کے پاس جا کے اس کی سیکیورٹی کی گارنٹی کابل دے گا؟ وہ جو خارجی نور ولی محسود اور اس کا جتھا ہے اس سے بات چیت کر لو. جب ریاست پاکستان کہتی ہے, قانون نافذ کرنے والے ادارے کہتے ہیں کہ ان کو آپ واپس ان کے ملک بھیجیں, تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے بھائی ہیں, کیونکہ وہ آپ کے کرمنل مافیا کا حصہ ہیں, کیونکہ آپ ان کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. ان کے فوائد, ان کی سیاست آپ سب کی جان و مال سے ان کو زیادہ عزیز ہے. آپ یہاں مس گورننس کریں, کرپشن کریں, تو آپ نہیں چاہتے کہ اس کے اوپر بات چیت ہو. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے سابق ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے کورٹ مارشل سے متعلق کہا کہ آپ جب سرکاری تعلق کو ذاتی اور سیاسی تعلق بنا دیں گے تو اس کا جواب دینا پڑے گا. کورٹ مارشل ہو رہا ہے. پاکستان کی جو فوج کا جو لیگل پروسیس ہے دیٹ از ویری ڈیلیبریٹ اینڈ ویری جسٹ. یہ جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل آپ کے سامنے ہو رہا ہے, یہ بذات خود اس بات کی گواہی ہے کہ فوج میں کسی کے خلاف اگر قانونی کارروائی ہوتی ہے اس کو پروسیکیوشن کو, ڈیفنس کو, وٹنسز کا, جرا کا ایویڈنس پیش کرنے کا پورا موقع دیا جاتا ہے. تمام قانونی حقوق حاصل ہوتے ہیں, اپنے لیے سول وکیل کرنے کے حق حاصل ہوتے ہیں. دیٹ لیگل پروسیس از گوئنگ آن اینڈ اٹ ول کم ٹو اٹس لاجیکل اینڈ جسٹ کنکلوژن. جو فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہو رہا ہے اس کی ایک وجہ کیا ہے کہ آپ جب جو تعلق ہے اس کو ذاتی اور سیاسی تعلق بنا دیں گے تو اس کی جواب دہی دینی پڑے گی. لیکن بناتا کون ہے؟ وہ جو کہ اس وقت ریاست میں بیٹھا تھا, جو اس وقت کی سیاست کر رہا تھا. گزشتہ رات یہ خبریں سامنے آئیں کہ مبینہ طور پر افغانستان میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ نور ولی محسود کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. آج جب ڈی جی آئی ایس پی آر سے اس حوالے سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام کے جان و مال کی حفاظت کرنے کے لیے جو ضروری اقدامات کیے جانے ہیں وہ کیے جائیں گے اور کیے جاتے رہیں گے. افغانستان ایز اے بیس آف آپریشن کے طور پہ استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرنے کے لیے. اس کے ثبوت بھی موجود ہیں, شواہد بھی موجود ہیں. اینڈ آئی ہیو آلسو سیڈ کہ پاکستان کے عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنے کے لیے جو ضروری اقدامات کیے جانے چاہیے وہ کیے جائیں گے اور کیے جاتے رہیں گے.